الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسوله الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے دے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ تو یہ جو لفظ بڑا قدردان ہے، اس کو عربی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں جو لفظ نازل فرمایا وہ ہے شکور، اور شکور کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ شکر کرنے والا عام طور پر۔ تو اب شاکر جو ہوتا ہے وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور عربی زبان میں ایک صیغہ ہوتا ہے مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں، تو شکور جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی بہت زیادہ شکر کرنے والا، لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہم شکر کرنے والے کے نہیں بلکہ قدردان کے معنی لیں گے اس لفظ کے۔ تو اور اگر قدردان بھی ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ہمارے قدردان ہونے کی؟ قدردان ہونے کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں نازل فرمائی، ہمیں ایمان دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں، تو قدردان تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے قدردان ہیں، یہ خود فرما رہے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جس سے قرآن شریف شروع ہوتا ہے، اس میں شروع اس طرح ہوتی ہے سورہ فاتحہ کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تعریفیں تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا دیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہم سب اس کو مانتے ہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفوں کے لیے جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اختیار ہے وہ جس کی تعریف کریں، جس کی چاہیں تعریف کریں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی قرآن شریف میں، لیکن ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور جگہ جگہ تعریف فرمائی۔ اس آیت میں بھی جو بھی تلاوت کی 29 نمبر آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور وہ کس طرح فرما رہے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یعنی وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز پڑھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، چھپ کر بھی اور ظاہر کر کے بھی۔ تو یہ ان لوگوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ یہ سب باتیں جو آگے بھی آئیں گی، یہ اس لیے آج ذکر ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ قرآن شریف علماء فرماتے ہیں کہ آئینہ ہے جو ہمیں ہماری اصلیت بتا دیتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ جو ہم قرآن شریف پڑھتے جائیں گے ہمیں نظر آتا جائے گا کہ ہم اس میں موجود ہیں، یہ ذکر میرے بارے میں ہو رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آگے باتیں آئیں گی وہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے تو ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، نہیں ہے تو ہم کوشش کریں اور دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ صفت میرے اندر بھی پیدا کر دیجئے۔ اس طرح قرآن شریف میں وہ بھی باتیں موجود ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو آج تو ہم ان کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن وہ باتیں جو مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہم جھوٹ بولتے ہوں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریفیں شروع کر دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو سب سے پہلے ایمان کی تعریف کر دی کہ جس نے غیب پر ایمان لایا اس کی تعریف کر دی۔ اور غیب پہ ایمان لانا انگریزی میں کہتے ہیں سیئنگ از بلیونگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آنکھوں سے دیکھے گا اسی پہ یقین کرے گا، لیکن ہمارا دین جو ہے اور ہماری جو کتاب ہے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں پر، عذاب قبر پر، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بن دیکھے ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اصل ایمان یہی ہے جس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو جو بھی ایمان والا ہوگا وہ بالآخر انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما دی ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں۔ پھر آگے اور بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، مثلاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن شریف سنتے ہیں تو کیا ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یا ایک عام کلام سمجھ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنین کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہمارے سامنے، اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، تو ہمارے دل پر کتنا اس کا اثر ہوتا ہے۔ شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، جہاں بھی شیطان ہوتا ہے، کہیں ویسے تو شیطان تقریباً ہر جگہ موجود ہے لیکن اذان سن کر وہ بھاگتا ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل پر اس کا اچھا اثر ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر جہاں بھی ہو ہمارے دل پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا دل میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان آیات کو پڑھیں اور ان کے بارے میں سوچیں کہ میرے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں، میں جب قرآن سنتا ہوں میرے دل پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پریشان ہونا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لیں جن کی تعریف آپ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 191 سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ مزید نشانیاں بتا دی ان لوگوں کی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، لیٹے ہونے کی حالت میں، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کیوں بنایا ہے، ورنہ تو جانور بھی ہیں وہ بھی زندگی گزارتے ہیں اور بغیر غور و فکر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا تو ہمیں دیکھنا چاہیے آسمان کی طرف، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کس طرح زمین مٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کن کن نعمتوں کا ذخیرہ بنا دیا، اسی مٹی میں ایک دن ہمیں جانا بھی ہے۔ تو یہ ایک اور کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیں۔ اسی طرح آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ خوشحال ہوتے ہیں تب تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب بدحال ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں اپنی پریشانی صرف نظر آتی، اور باقی یہ کہ اس حال میں بھی خرچ کریں یہ ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی۔ آگے فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں، ان کی بھی اللہ تعریف فرما رہے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کے بارے میں دلوں میں کینہ بغض رکھے بیٹھے ہیں، کسی کی بات بری لگ گئی ہے تو اس کے بارے میں بغض رکھے بیٹھے ہیں، معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرما رہے ہیں جو معاف کرتے ہیں۔
سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں۔ اس لیے آگے فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، یعنی محسنین کی یہ نشانیاں ہیں جو اوپر ذکر فرما دیں کہ وہ خوشحالی اور بدحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو قابو کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، یہ ہم مردوں کے لیے بہت ہی ایک طرح سے خوشخبری ہے اس میں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی وہ لوگ، وہ مرد حضرات خاص طور پہ، کیونکہ تجارت عام طور پر مرد حضرات ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رجال کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ غافل نہیں ہوتے جب تجارت میں ہوتے ہیں یا خرید و فروخت میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی انہیں احساس ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا کسٹمر کو۔ ایک پھل والے سے میں نے ایک دفعہ پھل لینے گیا، بزرگ تھے، 70 سال سے اوپر ہوگی عمر ان کی اور سفید داڑھی تھی۔ ان کے پاس ایک عورت آئی کہ یہ پھل مجھے واپس کرنے، دوسرے لینے ہیں، یعنی میں ہرے سیب لے گئی، مجھے لال سیب لینے تھے۔ تو انہوں نے، بزرگ نے کہا لے جاؤ، تو انہوں نے کہا چاہو تو واپس کر دو۔ تو وہ ان کی شکل دیکھنے لگی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، چاہو تو واپس کر دو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب یہ کیونکہ انہیں حدیث معلوم تھی کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے، عام آدمی کو تو نہیں معلوم کہ حدیث میں کیا ذکر آیا ہے۔ حدیث میں یہ ذکر آیا ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر کوئی بیچا ہوا مال واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ واپس کر دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، وہ بڑے میاں اس عمر میں نوکری کر رہے ہیں، ان کے بھی گھر پہ ان کی بھی فیملی ہوگی، ان کی بھی پریشانیاں ہوں گی، ان کے یہاں بھی بیماری آتی ہوگی، لیکن انہیں کس بات کا؟ آخرت کا خیال ہے، آخرت کا خوف ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنی تجارت، خرید و فروخت یا جو بھی کام کر رہے ہیں، یہاں تو تجارت کا ذکر ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں، جب اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینی ہو تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شکایت نہیں کرتے، ادھر ادھر دوستوں کو فون نہیں کرتے، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان کی زبانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے صرف اس وقت ہمیں یہ کلمے یاد آتے ہیں، ورنہ کوئی چھوٹی سی بھی کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں جن کی زبان پہ۔ اور پھر پتہ چلا علماء سے کہ اگر کوئی پرانی بھی بات یاد آ جائے، کوئی پرانی تکلیف بھی یاد آ جائے اور اس پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسا پہلی دفعہ پڑھنے پر ملا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اجر کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر یہ کہ جتنے ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل ہوتے جائیں گے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہم جب تک جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، قرآن شریف میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بھی کم سوتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں سونے نہیں دیتی تھی اور وہ عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، آگے اسی آیت کی اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی پوری رات یا رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت میں نے کی لیکن جیسا حق تھا ویسا تو میں نہیں کر سکا، تو استغفار کر رہے ہیں صبح کے وقت۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ تو ادھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پھر ان کی آگے کیا صفات ہیں؟ جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی سے فرصت نہیں ہے۔ جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ڈریں گے نہیں،
ملامت کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب تھے، انہوں نے داڑھی رکھی، چند دن بعد صاف کر کے آ گئے، تو کیوں صاف کر دی؟ وہ بیوی جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے۔ تو اب مرد جس کو گھر کا سربراہ ہونا تھا اور جس کا حکم چلنا تھا، وہ بیوی کا حکم مان رہا ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو زندگی میں ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہیں، ورنہ صحابہ کرام نے تو کیا کیا نہیں کیا دین کی خاطر۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں، ساری تو نہیں لیکن جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے لے کے آئے اور پھر آپ کے لیے جمع کر لیں، اپنے لیے جمع کر لیں، کہ ہم ان نشانیوں کو سنیں، سمجھیں، اپنی زندگی میں اپنے آپ سے سوال کریں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو میں اللہ سے مانگوں، یا اللہ آپ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ہے، میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے۔ پھر یہ کہ ایک دفعہ ان تمام باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ کیا باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ غیب پر ایمان ہونا، اللہ پر ایمان ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ پھر یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ کی آیات سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غصے پر قابو پاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو معاف کرتے ہیں، اور تجارت کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی تجارت ان کو نمازوں سے نہیں روکتی، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اور رات کو کم سوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نرم ہے، کافروں کے لیے سخت، اور جہاد کرتے ہیں، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم 9 جگہ لوگوں کی تعریف کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان 9 جگہوں پر اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کون سی 9 جگہ ہیں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تواب کہتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہو۔ اسی طرح فرمایا واللہ یحب المتطہرین، یحب المطہرین۔ اسی طرح فرمایا واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، متوکلین کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ صفا، یعنی اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑنے والے، ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ان سب پہ عمل ہو سکتا ہے اگر ہمیں اس آخری بات پر عمل کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ تو پھر یہ سارے کام جو اوپر ذکر کیے، ساری باتیں جو اوپر آئیں، یہ سب ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔